السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال سبحانه وتعالى في سورة النوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی و ملی اخوان، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زاریات اور سورہ نوح کی جن آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان آیات مبارکہ کی روشنی میں آج کا یہ خطبہ جمعہ رزق میں برکت کے اسباب کے موضوع پر ہوگا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہم میں سے ہر انسان روزیاں کماتا ہے، دن رات محنت و مشقت کرتا ہے، اپنے بال بچوں کی پیٹ بھرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دن رات ایک کر کے روزیاں کماتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر انسان کو اس بات کا گلہ اور شکوہ رہتا ہے کہ ہم مہینے کا 20,000 25,000 30,000 50,000 کماتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے رزق میں، ہمارے تجارت میں، ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمارے اوپر قرض کا بوجھ رہتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، وہ کون سے اسباب ہیں رزق میں برکت کے جن کے اپنانے سے رب العالمین ہماری روزیوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں، ہمارے لین دین میں برکت کا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان اسباب اور ذرائع کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کریں، اس سے پہلے
چند بنیادی باتیں آپ کے گوشے گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا رزاق، روزی دینے والا، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے، جس کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو تم مجھ سے روزیاں طلب کرو، میں تمہیں روزی دینے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، 57 اور 58 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق، میں نے انس و جن کو پیدا کیا ہے، میں ان سے روزی نہیں چاہتا ہوں۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ میری یہ خواہش ہے کہ انسان و جنات مجھ کو کما کر کے کچھ کھلائیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العالمین تو خود بندوں کو روزیاں دینے والی ہے۔ وہ اللہ جو طاقت و قوت والی ذات ہے، وہ بڑی حکمت والی ذات ہے، وہ بندوں کو خود روزیاں دینے والی ذات ہے، بندے اس کو کیا کھلائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انس و جن کو رب العالمین جہاں روزیاں دیتا ہے اور روزی دینے کے بعد بندوں سے اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ تم روزیاں کما کر کے مجھ کو کھلاؤ، میں نے تم کو پیدا کر کے اپنے انعامات اور احسان کر کے تم پر احسان کیا ہے، تم میری نعمتوں سے استفادہ کرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، میری یہ خواہش نہیں ہے کہ تم مجھ کو کھلاؤ، میری صرف اور صرف خواہش یہ ہے کہ تم اس روئے زمین پر رہتے ہوئے کثرت سے میری عبادت کرو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ صرف انس و جن ہی نہیں بلکہ ہم نے جتنے بھی مخلوقات کو اس روئے زمین پر پیدا کیا ہے، ہم ان سب کو بھی روزیاں دیتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی مخلوق ہو، بڑی مخلوق ہو، چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، جنات ہو، بری جانور ہو یا بحری جانور ہو، سب کے روزیوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس کا فرمان وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے زمین پر جتنے بھی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کے روزیوں کا مالک وہی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے کچھ لوگوں کو مالدار بناتا ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ روزیاں دیتا ہے، کچھ لوگوں کو غریب اور تلاش اور مفلس بناتا ہے، کچھ لوگوں کو کم روزیاں دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت و مصلحت ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کو اپنے اس مالداری پر، اپنے اس روپے اور پیسے پر غرور و گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، اور جس کو اللہ نے کم روزی دی ہے اس کو اپنے اوپر تانا زنی نہیں کرنی چاہیے، ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اے اللہ تو نے اگر ہم کو کثرت سے مال و دولت دیا ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اے اللہ اگر تم نے ہم کو کم مال دیا ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ انسان کو ہر حال میں رب العالمین کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کے درمیان اس دنیاوی زندگی کے اندر ان کے درمیان روزیوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے بعض لوگوں پر کئی اعتبار سے درجے مقرر کر دیے ہیں۔ لَيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے لوگ دوسروں سے تعاون لے سکیں، خدمت لے سکیں، مالدار لوگ غریبوں سے تعاون اور خدمت لے سکیں، غریب لوگ مالداروں کے ہاں کام کاج کر کے، محنت و مشقت کر کے روزیاں کما سکیں، اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر سکیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بے اتھا روزیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کی روزیوں میں تنگی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت، ان اللہ بكل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ کس بندے کے حق میں زیادہ مال و دولت
فائدے مند ہے اور کس بندے کے حق میں کم روزی فائدے مند ہے، اس حکمت اور مصلحت کو اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جن بندوں کو کم روزی دی ہے اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اگر ہم تمام لوگوں کو برابر روزیاں دے دیتے تو کچھ لوگ اس دنیا کے اندر سرکشی کرنے لگتے، اودھم مچانے لگتے، غرور اور گھمنڈ کرنے لگتے، تکبر کرنے لگتے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تمام لوگوں کو برابر روزیاں دیتا تو سب لوگ ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے، اور غریب لوگ مالداروں کے ہاں محنت و مزدوری نہیں کرتے، کوئی کسی کے ہاں محنت و مزدوری نہیں کرتا، ملازمت نہیں کرتا۔ جب سب لوگ برابر ہوتے تو کون کس کے ہاں مزدوری اور محنت و مشقت کرتا؟ تو یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تمام روزیوں کا ذمہ دار اللہ ہے، تمام خزانوں کی چابیاں اسی اللہ کے پاس ہیں۔ اگر ہمیں روزی کی ضرورت ہے، اپنے کاروبار میں، اپنے تجارت میں برکت کی ضرورت ہے، تو ہمیں اسی اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، تمام خزانوں کی چابیاں صرف ہمارے پاس ہیں، میرے علاوہ کسی اور کے پاس خزانوں کی چابیاں نہیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی اور روزی دینے والا نہیں ہے، تمہارے کاروبار میں، تجارت میں اللہ کے علاوہ کوئی اور برکت دینے والا نہیں۔ اس لیے ہمیں اسی اللہ سے اپنے کاروبار میں برکت کی دعائیں کرنی چاہیے، اپنے روپے اور پیسے میں برکت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو سمجھایا تھا، ان سے کہا تھا کہ ان الذین یعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ رزقا، اے میری قوم کے لوگوں، تم جن معبودوں کے سامنے، جن پتھروں کے سامنے، جن بتوں کے سامنے تم اپنے جبین نیاز کو خم کرتے ہو، اپنی پیشانی کو جھکاتے ہو، ٹیکتے ہو، اور اپنے دامن کو، اپنے ہاتھوں کو جن بتوں کے سامنے تم پھیلاتے ہو، وہ تمہیں روزی دینے والے نہیں ہیں، وہ تمہاری بات تو سن بھی نہیں سکتے، تمہاری مراد کیسے پوری کریں گے؟ جو انسان ہماری بات کو سن بھی نہ سکے وہ ہماری فریاد کو پوری کیسے کرے گا؟ یہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یہ بت تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، تمہاری فریاد پوری کیسے کریں گے؟ اس لیے تم فابتغوا عند اللہ رزقا، تم اللہ رب العالمین سے جو عرش پر مستوی ہے تم اس سے اپنی روزی طلب کرو، وہی تمہیں روزیاں دینے والا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم و زیادتی کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، میں اپنے بندوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہوں۔ وجعلته بینکم محرما، اور ہم نے ظلم و زیادتی کو، سرکشی کو، غرور اور گھمنڈ کو تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے، لہذا تم اپنے بھائیوں پر، اپنے اعزاء اور اقارب پر، اپنے دوستوں پر ظلم و زیادتی مت کرو۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی، لہذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلا دوں، فاستطعمونی، لہذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو، اطعمکم، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اور آگے فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، تم سب کے سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، لہذا جس کو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں، فاستکسونی، تم مجھ سے لباس طلب کرو، اکسکم، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ یا عبادی ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألتہ، اگر تم میں سے تمام انس و جن جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں یا تم سے پہلے جو آئیں گے اس دنیا کے اندر، سب ایک
मैदान में खड़े हो जाएं और अपनी मुरादें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें, अपनी हाजात को, अपनी जरूरियात को, अपने मसाइल को अल्लाह के सामने पेश करें और अल्लाह तमाम लोगों की हाजात को, उनकी मुरादों को पूरी कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अल्लाह के खजाने में उतनी ही कमी आएगी कमा यनक़ुसुल मिख़यतु इज़ा उदख़िलल बहरा, जिस तरह से कोई इंसान एक सुई को एक समंदर के अंदर डुबोए और उस सुई को समंदर से बाहर निकाले और देखे कि उस समंदर की उस सुई के नोक पर कितना कतरा पानी आता है। जितना कतरा पानी उस सुई के नोक पर आएगा उससे भी कम रब्बुल आलमीन के खजाने में कमी वाक़ई होती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का खजाना है, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि आए मेरे बंदो, तुम मुझसे रोज़ियां तलब करो, मैं तुम्हारे कारोबार में बरकत दूंगा, तुम्हारी तिजारत में बरकत दूंगा, तुम्हारे आल औलाद में बरकत दूंगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी है, मुसीबत है, अगर कोई गम लाहिक है, तुम अपने उस परेशानी को, अपने उस मुसीबत को मेरे सामने पेश करो, मैं तुम्हारी परेशानियों को खत्म करूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम मुसलमान, आज हम नौजवान, जब हम पर कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो हम अल्लाह के सामने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मस्जिदों में आकर के, अल्लाह के मुक़द्दस घरों में आकर के अल्लाह के सामने अपनी ज़मीनी नियाज को खम करते हैं, अपनी पेशानी को झुकाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी ये मुसीबत खत्म हो जाती है, हमारी ये परेशानी खत्म हो जाती है, हम अल्लाह को भूल जाते हैं, मस्जिदों का रुख करना भूल जाते हैं। मेरे भाइयों, ये बहुत ही बुरी खसरत है, ये हमारी नाकामी और नामुरादी की वो सिफत है जिससे हमें बचना चाहिए और हमें हर हाल में रब्बुल आलमीन को शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने कारोबार में, अपने तिजारत में, अपने आल औलाद में बरकत की दुआएं करनी चाहिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आइए देखते हैं कि वो कौन से असबाब हैं, वो कौन से ज़राए और वसाइल हैं जिनके इख्तियार करने की वजह से रब्बुल आलमीन हमारे कारोबार और तिजारत में बरकत का फरमाएगा। इस सिलसिले में किताब सुन्नत के अंदर जो नसूस साबित हैं, सबसे पहली चीज ये है कि बंदा मोमिन हो, मुसलमान हो, मोमिन हो, उसका अकीदा मजबूत हो, मुवहिद हो और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाला हो। ईमान के जो 6 बुनियादी अरकान बताए गए हैं किताब सुन्नत के अंदर, उन तमाम पर वो सच्चे दिल से ईमान लाने वाला हो। ईमान के 6 बुनियादी अरकान कौन से हैं? इस सिलसिले में सही बुखारी और सही मुस्लिम की मशहूर हदीस, जिसे हम हदीस जिब्रील के नाम से जानते हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के दरमियान एक मजलिस में बैठे हुए थे कि एक मुसाफिर, एक नौवारिद अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होता है और अपने टखने को अल्लाह के रसूल के टखने से, अपने घुटने को अल्लाह के रसूल के घुटने से मिला देता है और अपने दोनों हाथों को अल्लाह के रसूल के राम पर रख देता है और पूछता है कि या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान, ऐ मोहम्मद हमको ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में और एहसान के बारे में बतलाइए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल ईमानु अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। ईमान ये है कि बंदा अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी नाजिल करदा किताबों पर, उसके भेजे हुए रसूलों पर और आखिरत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाए। ये ईमान के 6 बुनियादी अरकान हैं। अगर एक इंसान इसमें से किसी एक का इनकार कर देता है तो मुसलमान नहीं रह जाता बल्कि काफिर और मुर्तद हो जाता है। इन 6 बुनियादी अरकान पर ईमान लाने के बाद एक मुसलमान के लिए, एक मुवहिद और मोमिन के लिए इस दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता करदा नेमतों से इस्तिफादा उठाते हुए इस दुनिया के अंदर कसरत से आमाल हसना करने पड़ेंगे, नेकियां करनी पड़ेंगी। ईमान लाने के बाद 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम करना पड़ेगा। 5 वक्ता नमाजों के एहतमाम के साथ साथ अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हम पर ज़कात को फर्ज करार दिया है तो हमको ज़कात की अदायगी करनी पड़ेगी। रमजान के पूरे महीने का रोजा रखना पड़ेगा और अगर हम साहिब इस्तिताअत हैं तो अल्लाह के मुक़द्दस घर की ज़ियारत करनी पड़ेगी। इसी तरह से हमारे ऊपर जो हुकूकुल इबाद आए
عائد ہوتے ہیں ان تمام حقوق کی ادائیگی کرنی پڑے گی. اپنے اعزاء اور اقارب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا. اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس کے پاسداری کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان پر اس دنیا کے اندر رکھتے ہوئے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان تمام حقوق کی ادائیگی کرنی پڑے گی. یہ عمل صالح ہے، یہ وہ نیکیاں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے. صرف ایمان لانا انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. یا اگر ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اسلام مسلمان ہیں، اگر ہم اس دنیا کے اندر اچھے اعمال نہ کریں، نیکیاں نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کریں، صدقات و خیرات کی ادائیگی نہ کریں اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے کنارہ کشی اختیار کریں تو ہمارا ایمان لانا ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا. یا ہم اول مرحلہ میں جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ رب العالمین نے جہاں ایمان لانا ایک مسلمان کے لازم اور ضروری قرار دیا ہے، وہیں عمل صالح کرنا بھی انسان کے لازم اور ضروری قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین سورہ النحل کے اندر بیان فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ایمان لانے کے بعد اس دنیا کے اندر کثرت سے کار خیر کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے تو ہم اس کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنا دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة تو ہم اس کی دنیاوی زندگی کو بہتر بنا دیں گے، اس کے کاروبار میں، اس کی تجارت میں، اس کے آل اولاد میں برکت عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور مرنے کے بعد ہم اس کو اس کے اس دنیا کے اندر کیے گئے اعمال کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے. انسان اس دنیا کے اندر اگر مومن ہوتے ہوئے، ایمان لاتے ہوئے نیک اعمال کرے گا، اس کی دنیاوی زندگی بھی سدھر جائے گی، اس کے روزیوں میں کشادگی اور برکت ہوگی اور مرنے کے بعد رب العالمین اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. لیکن جو لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے انحراف کریں گے، کنارہ کشی اختیار کریں گے، ایسے لوگوں کو، ایسے ظالموں کو، ایسے بدبختوں کو رب العالمین کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا. جو لوگ مسلمان نہیں رہیں گے، مومن نہیں رہیں گے اور بدعمالیاں بھی کریں گے، ایسے لوگوں کو، ایسے ظالموں کو، ایسے گنہگاروں کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اندھا کر کے اٹھائے گا. وہ ظالم کہے گا اے اللہ، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ دنیا کے اندر تو نے مجھے دیکھنے کی صلاحیت دی تھی، میں دنیا کی چیزوں کو دیکھتا تھا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا. رب العالمین کہے گا کہ اے ظالم، دنیا کے اندر میری آیتیں، میرے احکامات، میرے فرامین تیرے پاس آئے تھے، لیکن تو نے میرے ان فرامین کو، میرے ان کتابوں کو، میرے ان رسولوں کی تکذیب کی اور دنیا کے اندر کثرت سے گناہ کے کام کرتا رہا. کذالک الیوم تنسی، لہذا آج بھی تجھے بھلا دیا گیا ہے، آج یہ اس کا کوئی اچھا بدلہ نہیں ملے گا. تو یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے بنیادی شرط ہے. اس کے کاروبار اور تجارت میں برکت کے اسباب میں سے پہلا سبب ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے پانچ وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات اور اس کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے کثرت سے نیک اعمال کرے، عمل صالح کرے، نیکیوں کا اہتمام کرے، جس کی وجہ سے رب العالمین اس کے کاروبار اور تجارت میں برکت عطا فرمائے گا. دوسرا سبب تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کی پرہیزگاری ہے. ایک انسان، ایک مسلمان، ایک بندہ جہاں بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، رات کی تاریکی اور تنہائی میں رہے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر بسائے رہے. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ان کاموں کو اختیار کیا جائے، اس کی پابندی کی جائے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے. تقویٰ پہ ہی مختصر اور شارٹ مفہوم ہے جس کو محدثین نے اور علماء کرام نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں،
اللہ کا تقوی, اللہ کی پرہیزگاری اپنے دلوں کے اندر بسائے رکھتے ہیں, اللہ ان کے کاروبار میں ایسی جگہوں سے روزیاں دیتا ہے, ان کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے سورہ طلاق کے اندر, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے تقوی اپنے دلوں کے اندر بسائے رکھتے ہیں, اللہ ان کو ایسی جگہوں سے روزیاں دیتا ہے جہاں ان کا دماغ بھی کام نہیں کرتا, جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھ کو کیسے روزی کہاں سے مل رہی ہے, میری روزی میں برکت کیسے ہو رہی ہے. میں مہینے کا 10,000 15,000 کماتا ہوں لیکن میں ہمیشہ خوشحال رہتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور جو لوگ, جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے, اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے, وہ نمازوں کے اہتمام سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے انحراف کرتے ہیں. وہ مہینے کا 50,000 1 لاکھ بھی کماتے ہیں لیکن وہ کبھی خوشحال نہیں رہتے, ہمیشہ ان پر پریشانیاں رہتی ہیں, مصیبتیں رہتی ہیں. کبھی ان کا لڑکا بیمار ہے, کبھی بیوی بیمار ہے, کبھی کوئی حادثہ ہے, کبھی کوئی پریشانی ہے, کبھی کوئی مصیبت ہے, کبھی وہ خود بیمار ہے. اس طرح سے مختلف قسم کی بیماریوں میں وہ ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں, نفسی کے عالم میں رہتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول نے ایک سادہ اور سمپل سا اصول بتایا ہے کہ تم ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر رکھو, اللہ کا خوف رکھو. اگر تم رات کی تاریکی اور تنہائی میں ہو, کوئی گناہ کا کام کرنے سے اپنے دامن کو ہمیشہ بچائے رکھو اور اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دلوں کے اندر بسائے رکھو, تو اللہ رب العالمین آپ کو ایسی جگہوں سے روزی دے گا جہاں آپ کا دماغ بھی کام نہیں کرے گا. آپ سوچو گے کہ میں معمولی سا کاروبار کرنے والا انسان, یا آپ سماج کے اندر دیکھتے ہوگے جو بندہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ مہینے کا 15-20 ہزار کماتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اپنے بال بچوں میں خوش رہتا ہے. اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہی وجوہات ہے کہ وہ بندہ پانچ وقتہ نمازی ہے, دیندار ہے, متقی اور پرہیزگار ہے, وہ حلال کمائی کرتا ہے اور حلال کاروبار کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ خوشحال رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ قوم کے لوگ, اگر یہ بستی اور معاشرے اور سماج کے لوگ اللہ پر ایمان لے آئے, واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرنے لگے, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تو اللہ فرماتا ہے ہم ان بستی والوں کے لیے آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیں گے, ان کے کاروبار اور تجارت میں برکت فرمائیں گے. لیکن یہ ظالم, یہ گنہگار, یہ کفار و مشرکین اللہ پر نہ تو ایمان لاتے ہیں اور نہ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی رکھتے ہیں. تو اللہ کیوں ایسے لوگوں کو, ایسے ظالموں کو روزی دے گا؟ اور اگر اللہ روزی دیتا بھی ہے تو برکت کو چھین لیتا ہے, اور برکت کو اس طرح چھینتا ہے کہ وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, مصیبت میں گھرے رہتے ہیں, بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں. یہی وجہ ہے. اور جو لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے حلال کمائی نہیں کرتے بلکہ حرام خوری کرتے ہیں, حرام کاروبار کرتے ہیں, حرام تجارت کرتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں, سودی لین دین کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے بھی برکت, ایسے لوگوں کی بھی تجارت سے, ان کے مال سے رب العالمین برکت کو چھین لیتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو پسند فرماتا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس, اے لوگوں, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیزوں کو پسند فرماتا ہے. حلال کمائی خود کھاؤ, حلال خود کماؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی حلال کھلاؤ. ایسی صورت میں اللہ آپ کے تجارت اور کاروبار میں برکت فرمائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے انہی کاموں کے کرنے کا حکم اپنے بندوں کو بھی دیا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے میرے رسولوں, اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم حلال کماؤ, حلال روزی تلاش کرو, اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اعمال صالحہ کرو, نیک اعمال کرو. اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے میرے بندو, تم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے حلال روزی تلاش کرو. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ جمعہ کے اندر بیان فرماتا ہے کہ جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ, فابتغوا
تو اللہ کی اس وسیع و عریض سرزمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزیوں کو تلاش کرو، محنت و مشقت کرو، مزدوری کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، اللہ کے اس اہم فریضے کی ادائیگی کے بعد اللہ کی اس مقدس اور وسیع و عریض سرزمین میں پھیل کر کے روزیاں تلاش کرو، حلال روزی کماؤ، حلال خود کھاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی کھلاؤ، اس لیے کہ اگر ہم حرام کھائیں گے، حرام کاروبار کریں گے، سودی لین دین کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو پیسہ دے گا لیکن اس میں برکت نہیں دے گا، برکت نہیں دے گا، برکت کو اس سے چھین لے گا، اور برکت نہیں دے گا تو آپ پریشان ہوگے، مصیبت میں گھرے ہوگے، مہینے کا آپ 2-4 لاکھ کماؤ گے لیکن کبھی خوشحال نہیں رہو گے۔ میرے بھائیو، اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ ایک مسافر ہے، دور دراز علاقے کا سفر کر رہا ہے، اپنی بستی اور گاؤں ملک کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ جا کر کے اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کرنے کی خاطر مکہ مکرمہ کا سفر کیے ہوئے ہے۔ ایسا مسافر، ایسا حاجی اللہ رب العالمین کے مقدس گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے دامن کو پھیلا کر کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے گریہ وزاری کرتا ہے، اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اے اللہ، تو میری گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے تیرے مقدس گھر میں، تیرے مقدس گھر کی زیارت کرنے کی خاطر اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہوں۔ اے اللہ، تو میری دعاؤں کو قبول کر لے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے حاجی کی، ایسے مسافر کی دعاؤں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اسباب اور ذرائع یہ ہیں کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ انسان نے حرام کمائی کی ہے، حرام سودی کاروبار کیا ہے، رشوت لیا ہے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر کے، چوری کر کے، بےمانی کر کے، ڈاکہ زنی کر کے پیسہ کمایا ہے، اور اس پیسے کے ذریعے سے مکہ مکرمہ جا کر کے اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کرنے کی اس نے سعادت حاصل کی ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ انسان نے حرام کمائی کر کے پیسہ کمایا ہے اور اس پیسے سے ایک لباس خریدا ہے، ایک کپڑا خریدا ہے، اور جب تک وہ لباس، وہ کپڑا انسان کے جسم پر رہے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر بندے نے 40 درہم میں کوئی لباس خریدا، کوئی کپڑا خریدا، اور اس 40 درہم میں سے 1 درہم بھی اگر حرام کمائی کا تو ہے، تو اللہ ایسے بندے کی جب تک وہ لباس انسان کے جسم پر رہے گا، اللہ کبھی بھی اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرما سکتا ہے۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اللہ ایسے بندوں کی، ایسے گنہگاروں کی، ایسے حاجیوں کی نمازوں کو، روزوں کو اور حج کو کیسے قبول فرما سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر بندے نے حلال کمائی کر کے، حلال تجارت کر کے، حلال بزنس کر کے اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کرنے کی خاطر مکہ مکرمہ کا سفر کرتا ہے اور وہاں جا کر کے گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھتا ہے، تو وہاں سے ایسے ہی واپس لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے۔ تو یہ حلال کمانا، حلال کھانا، اپنے بال بچوں کو بھی حلال کھلانا، یہ ہماری دعاؤں کے قبولیت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، اور ہماری روزی روٹی اور کاروبار میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان جو کچھ کمائے، حلال کھائے، حلال کھلائے، اور محنت و مشقت کرنے کے بعد اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے کہ اے اللہ، جو کچھ تو نے ہم کو دیا ہے، ہم اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہم دن رات محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اللہ سے بندہ دعائیں کرے، اے اللہ تمہارے کاروبار میں برکت عطا فرما، تجارت میں برکت عطا فرما، روپے پیسے برکت عطا فرما۔ جب بندہ محنت و مشقت کرتا ہے، حلال روزی کو تلاش کرتا ہے، تو اللہ اس کو ایسی جگہوں سے روزی دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم حلال کاروبار کرو،
حلال تجارت کرو، محنت و مشقت کرو، ایمانداری کے ساتھ محنت کرو اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو تو اللہ آپ کو بھی ویسے ہی اسی طرح سے روزی دے گا جس طرح سے اللہ پرندوں کو روزیاں دیتا ہے. کہ پرندے جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن جب اپنے گھونسلوں کو شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ شکم سیر ہوتے ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. جب وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ روزی کمانے کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں، ایمانداری کرتے ہیں اور روزی کو تلاش کرتے ہیں. ہمیں بھی روزی کمانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے باہر نکلنا پڑے گا، تجارت کرنی پڑے گی، محنت و مزدوری کرنی پڑے گی تو اللہ آپ کو روزی دے گا اور آپ کے روزی میں برکت دے گا اگر آپ حلال کمائی کرو گے. آپ سوچو کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہیں اور ہم آسمان سے ہمارے اوپر من و سالہ اترے گا اور ہم بیٹھ کر کے آرام سے اپنے گھر میں کھائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے بلکہ پیاسے کو خود کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے. آپ گھر سے نکلو، محنت و مشقت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، اس کے بعد اللہ کا بھروسہ کرو. انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا. اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے دعائیں کرو. دعاؤں کے کرنے کی وجہ سے، استغفار کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا. اس کا فرمان سورہ نوح کے اندر موجود ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. گھڑی اس میں 15 ہو رہا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. حضرت نوح نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ سے استغفار کرو، اس لیے کہ اگر تم اللہ سے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور اس کے بعد تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا تو کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. وہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا جس کی وجہ سے تمہاری کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، تمہارے باغات اور کھیت جو ہے کھیت کھلیان ہرے بھرے ہو جائیں گے، اس میں غلے اور اناج پیدا ہوں گے. اور اللہ فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اور تمہارے تجارت میں، کاروبار میں برکت فرمائے گا، تمہارے آل اولاد میں برکت فرمائے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. تمہارے باغات میں برکت دے گا، کاروبار میں برکت دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے. یہ وہ فوائد ہیں توبہ اور استغفار کے. لیکن آج میرے بھائیو ہم نے اللہ سے استغفار کرنا چھوڑ دیا ہے. آج ہمارے اوپر جب پریشانیاں آتی ہیں، مصیبت آتی ہے، ہم اللہ رب العالمین کے مقدس گھر کی طرف رخ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی پریشانی ختم ہو جاتی ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کو ہم اگر پریشانی میں یاد کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو، اللہ آپ کو پریشانی میں اور مصیبت میں یاد کرے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا تقوی ہمیشہ اپنے دلوں کے اندر بسائے رہے. اسی طرح سے اللہ سے کثرت سے دعائیں کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ رب العالمین بندوں کی دعاؤں سے بہت خوش ہوتا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے کثرت سے مجھ سے دعائیں کریں اور میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنوں. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور فرماتا ہے ادعونی استجب لکم. اے میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری مرادوں کو پوری کروں گا، تمہارے کاروبار میں تجارت میں برکت فرماؤں گا. اسی طرح سے رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ اللہ نے جتنا مال ہم کو دیا ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ، ہم اپنے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں. اگر اللہ نے ہم کو کم مال دیا ہے تو ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، اللہ کے ان مفلس بندوں کا مدد کریں. میرے بھائیو آپ جان لو کہ یہ پیسہ جو آج ہمارے پاس ہے یہ اسی اللہ کا دیا ہوا مال ہے. اللہ نے اگر آج ہم کو دیا ہے کل چھین بھی سکتا ہے. اسی لیے اللہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ تم میرے بندوں پر، میرے راستوں میں میرے دیے ہوئے مال کو خرچ کرو. اور اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ صبح اور شام اللہ کی طرف سے 2 فرشتے اس آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. بندے فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے
करने वाले बंदों के माल में तू मजीद बढ़ोतरी अता फरमा, उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। और ऐ अल्लाह जो अपने माल को समेट समेट करके बैंक बैलेंस करते हैं, रोकते हैं, तेरे बंदों पर खर्च नहीं करते, तो उनके माल को बर्बाद कर दे, उनको उनके कारोबार में बरकत मत फरमा। इस तरह से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से भी हमारे कारोबार में, तिजारत में, रुपए और पैसे में बरकत होती है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप एक के बाद दीगरे पैदल पे हज और उम्रा किया करो। ये भी इंसान की रोजियों में बरकत के असबाब में से एक सबब है कि इंसान अगर साहिब इस्तिताअत है तो अल्लाह के मुक़द्दस घर की ज़ियारत करने की उसे हमेशा कोशिश करनी चाहिए। हर साल उसे मक्का मुकर्रमा जा करके रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस घर की ज़ियारत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है। इसके अलावा बहुत सारे वसाइल और असबाब हैं। इसी तरह से इंसान अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, दुआओं का एहतमाम करे, नमाजों का एहतमाम करे और गरीबों की मदद करे, बेवाओं की परवरिश करे, यतीमों की किफालत करे। ये तमाम असबाब और ज़राए हैं जिनकी वजह से रब्बुल आलमीन हमारे कारोबार में, तिजारत में बरकत फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला करीम हमें इन तमाम वसाइल और ज़राए पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तो हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। ऐ अल्लाह तू जानता है कि हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, कदम कदम पर हमसे गुनाह के काम होते हैं, मासियत के काम होते हैं। ऐ अल्लाह तू गफूर रहीम है, तो हमारी खताओं को माफ कर दे। ऐ अल्लाह तो हमारे कारोबार में, तिजारत में, रुपए पैसे में, आल औलाद में बरकत फरमा। ऐ अल्लाह तो हमको